أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بیان انہوں نے ڈبگری بازار پشاور شہر میں کیا تھا اور تاریخ تھی 4 ستمبر سن 1992. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. اس تنی ہوئی چادر کی بھی بات عجیب ہے. جس دن حلیمہ آئی تھی میرے آقا بچپن میں سوئے ہوئے تھے نا، اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی. جس دن دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی تھی، اور جس دن جا رہے ہیں اس دن بھی سفید چادر تنی ہوئی ہے. اور دونوں موقعوں پر امپریشن دیکھیے انسانیت کا. اگرچہ یہ جملے ابو بکر کی زبان سے نکل رہے، اگرچہ یہ جملے حلیمہ کی زبان سے نکل رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ انسانیت کا تبصرہ ہے، یہ کائنات کا تبصرہ ہے. حوازن کے قبیلے کی بادیہ نشین عورتیں جو بچوں کو ہر سال اٹھانے آیا کرتی تھیں، ہاشمی خاندان کے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو پالتی تھیں تاکہ معاوضے میں ہمیں کچھ ملے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچ کر حوازن کی کسی خاتون نے گود میں نہ لیا کہ یہ یتیم ہے، ہم اس کی پرورش کریں تو معاوضہ کس سے ملے گا. حلیمہ سب کے بعد آئی تھی، سوچا دیکھ تو لوں. اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی، آمنہ سے پوچھا بہن میں نے سنا تیرا یتیم کسی کو پسند نہیں آیا. سیدہ آمنہ نے فرمایا نہیں، شاید میرا خیال ہے کہ کوئی میرے یتیم کو پسند نہیں آیا. حلیمہ قریب آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور باریک چادر تنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کپڑے کے باریک باریک سوراخوں سے حسن مصطفی کی تابانی نے حلیمہ کا استقبال کیا کہ تیرا ہی انتظار تھا. حلیمہ نے دیکھا اور دیکھتی چلی گئی، اٹھایا اور سینے سے لگا لیا. اگرچہ ان تاثرات کو منظوم تو حسان ابن ثابت نے بعد میں کیا، لیکن شاید حلیمہ نے اسی وقت کہہ دیا. اس میں شاعری نہیں تھی، عشق ضرور تھا. کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تجھ سے زیادہ حسین تو آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. شاہ جی فرماتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا عینی کے بجائے عینن کہو. یہ نہ کہو کہ میری آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. یوں کیوں نہیں کہتے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
اجمل منک لم تلد النساء، تجھ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ عبداللہ کے یتیم، تجھے تو ہر نقص سے پاک بنایا بنانے والے نے، اور تیرا سراپا دیکھ کر، تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ تجھے تیرے خالق نے تیری مرضی کے مطابق بنا دیا۔ باقی ساری کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا، جس طرح چاہا آسمان بلند کر دیا، جس طرح چاہا زمین کو پھیلا دیا، جس طرح چاہا دریاؤں، سمندروں، آبشاروں، ندی نالوں کو بنا دیا، جس طرح چاہا ستاروں کی انجمن سجا دی، جس طرح چاہا چاند کو لمعانیت عطا کی، جس طرح چاہا جنت کو بہاریں دے دیں، جس طرح چاہا آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کو بنایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب تیری تخلیق کا مرحلہ آیا تو تیرے بنانے والے نے پوچھا شاید تجھ سے، میرے محبوب بتا تجھے کیسے سجاؤں، تجھے کیسے سنواروں؟ جس طرح تیرا ذوق چاہتا گیا اسی طرح دست قدرت تیرے نقش بناتا گیا۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت، وہ ولادت کا منظر تھا، وہ ولادت کا منظر تھا۔ حسان ابن ثابت نے عربی میں کہا اور شاہ جی نے فارسی میں کہا۔ پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے عرض کیا ہوگا، آج پھر میرا دل چاہتا ہے کہ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش۔ سبد سبد گل و نسرین ز عکس رخ زد، چمن چمن گل و نسرین ز عکس رخ زد، سبد سبد گل خنداز راہ می چکدش۔ میرے محبوب ایک نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں۔ ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق کروں گا، لفظی نہیں۔ میرا محبوب ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ہزاروں بہاریں تشکیل پا جائیں۔ میرے محبوب کی زلفوں کی مستی سے راتوں کی سیاہیاں معطر ہو جائیں۔ میرا محبوب جن راہوں سے گزرے گلشن مہکتے نظر آئیں۔ بہرحال وہ ولادت کی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ عائشہ میں قدم رکھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ سفید چادر تنی ہے، چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا صدیق اکبر نے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما اور ایک جملہ ارشاد فرمایا طبت حیا و میتا، دنیا کے سارے حسین موت کے بعد حسین نہیں رہتے، موت سب حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، میرے محبوب تو دنیا کا منفرد حسین ہے کہ موت بھی تیرے حسن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو موت کے بعد بھی اتنا ہی حسین ہے جتنا زندگی میں حسین۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ آپ پر کبھی دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر چادر تان دی، اتنے میں سارا مدینہ جمع ہو گیا یہ سننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتا ہے۔ پھر آپ نے رضی اللہ، یہ مجھے ہر مرتبہ کہنا پڑے گا، میرے لیے تو کوئی تکلف کی بات نہیں، میں تو کہتا رہوں گا، لیکن آپ کے لیے یہ شایع نشان نہیں۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا جائے اور اشارہ کر دیا جائے کسی اچھی بات کی طرف، پھر اسے بھولنا نہیں چاہیے، اسے اپنا لینا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کی بات ہے نا جی۔ انڈیا میں ایک صوبہ ہے گجرات، وہاں کے مسلمانوں میں نے دیکھی ہے، ان میں ایک خوبی ہے، ان کے آباء و اجداد نے یہ طرز اپنایا کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے، آدم، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، یونس، انبیاء کے ناموں پر۔ جب میرا وہاں جانا ہوا سن 80، 81، 82 سے، تو میں نے ان سے کہا وہ اس دور کی بات تھی کہ آپ کے آباء و اجداد نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی اشاعت کے لیے آپ کے نام انبیاء کے ناموں سے منسوب کیے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ لیکن اب یہ کام ہو چکا، اب آپ ایسا کریں کہ صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ چند نام میں نے اس سلسلے میں انہیں گنوائے، اور بچیوں پر امہات المومنین اور بنات رسول کے ناموں پر نام رکھیں۔ آپ یقین فرمائیے کہ میری معلومات کے مطابق اس وقت تک ہزاروں بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ کرام اور صحابیات اور امہات المومنین کے ناموں پر رکھے جا چکے ہیں، اور وہ رکھ رہے ہیں۔ بس ایک بات بتا دی انہیں، بہت مخلص مسلمان ہیں گجرات کے مسلمان۔ ایک اور خوبی بھی میں بتاتا چلا جاؤں، اس وقت عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، شیخ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغی جدوجہد کو سب سے زیادہ ان لوگوں نے سپورٹ کیا ہے۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔